حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے اور اسے اپنے بازوں میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں، کیونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت و صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہذا وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ بھی بولیں، وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے گفتگو کر رہے ہوں۔ ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تسنہ سے پاک تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت اقدس میں گزارے، انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوں میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اوصاف حمیدہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار ہو جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر سنجیدگی طاری کی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا، کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تو چلو 2 درہم لے لو، ہرگز نہیں تو 3 4 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کیں اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک وقت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ جب بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جو ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کی معیت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڈریے سے بھیڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لیا تو رسول اللہ نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو وہاں موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہیں اوصاف اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف بھی اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکھڑو بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن بھی جھول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے ان کی نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادات ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔